بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، خون مسلمان کا بہے، یہودی کا بہے، کرسچن کا بہے، کسی ہندو کا بہے، کسی کا بھی اگر خون بہتا ہے تو وہ انسان کا خون ہے اور یہ انسانیت کے خلاف ہے. خون کسی کا بھی ہو اس کی توقیر کرنی چاہیے، انسان کی اس کو بہنا نہیں چاہیے، یہ ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اب آئیے موجودہ حالات کی طرف. یہ حالات ایسے ہیں جو انسانی ضمیر کو اگر وہ زندہ ہے تو اس کو چیر دیں، اس کو پھاڑ دیں. غزہ میں ایک فیملی نے کہا کہ ہم سب رات کو پوری فیملی بچوں کے ساتھ ایک جگہ سوتے ہیں تاکہ جب بم کا گولہ گرے تو ہم ایک ساتھ مر جائیں، تاکہ پھر بعد میں کوئی رونے والا نہ ہو، کوئی سنبھالنے والا نہ ہو. وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان سے موت برستی ہے اور بڑی قوتیں وہاں اس میدان میں اپنا کھیل کھیل رہی ہیں. اسلحہ بنانے والوں کے لیے یہ بزنس ہے اور مرنے والے اپنے زمین کے لیے، اپنے اختیار کے لیے مر رہے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے. ایک بچے نے چند سال پہلے ایسی ایک جنگ میں مرتے وقت آخری الفاظ یہ کہے تھے جب ڈاکٹر اس کا خون صاف کر رہے تھے چہرے سے، تو اس بچے نے کہا تھا، یا بچی تھی، اس نے کہا تھا، میں اوپر جا کے اللہ کو سب بتا دوں گی تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم نے کیا کیا ہے میرے ساتھ، میں اللہ کو جا کے سب بتا دوں گی. ایسے ایسے ظلم ہیں کہ اگر میں ان کو یہاں پہ دہراؤں تو یہ 10 منٹ کا وقت یوں گزر جائے گا. اب آئیے ذرا اور زیادہ گہرائی میں حقائق کی طرف اتریے. دیکھیے، میں نے آپ سے کہا کہ بڑی قوتوں کے لیے یہ ایک بزنس ہے، جنگ ایک بزنس ہے. جتنی زیادہ جنگ ہوگی اتنا زیادہ اسلحہ بکے گا. یہ ایک، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس تھوڑی سی اگر آپ سمجھ، اپنی انفارمیشن استعمال کریں تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے. آپ اکثر سوچتے ہیں کہ یہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو روس کہتا ہے، بڑی قوتیں کہتی ہیں ان کا وہ کرا دو، وار ختم کرو، تنازع جو ہے ختم، وہ وار جو ہے اس کا وار پیک کرا دو، ان کا جنگ بندی کرا دو. میرے دوستوں، آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر آپ چاہیں، بلکہ آپ کو چاہنا چاہیے ایک انسان کی حیثیت سے، اس بات کو ہر ایک کے ساتھ شیئر کیجئے گا. میں کچھ ایسی باتیں کہوں گا جو ہو سکتا ہے آپ کے نظریے سے اتفاق نہ کرتی ہوں، میں کسی اور اس میں ہوں، لیکن آپ شیئر ضرور کیجئے گا ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ. یہ فرض ہے میرے ایمان کا، جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں تو شیئر ضرور کیجئے گا. دیکھیے، جنگ بندی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ بندی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ سائیڈ بائی سائیڈ اسرائیل کے ساتھ فلسطین کی حکومت کا قیام بھی عمل میں لایا جائے، اس کو دل سے قبول کیا جائے. اس کے لیے روس آگے نہیں آتا، اس کے لیے کوئی بڑی قوت کھل کے کام کیوں نہیں کرتی. حل جو ہے وہ یہ ہے، پرمیننٹ حل وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حصہ دیا جائے، اسرائیلیوں کو ان کا حصہ دیا جائے. بجائے اس کے آپ ہمیشہ جنگ بندی پر زور دیتے ہیں، جنگ بندی کرا دیتے ہیں، کچھ سالوں، 2-1 سال گزرتے ہیں، پھر وہ ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے. تو گویا آپ مستقل حل نہیں چاہتے، آپ مستقل حل کی طرف نہیں بڑھتے. یہ بات تو واضح ہو گئی نا. اچھا، اب مستقل حل کی طرف کیوں نہیں بڑھتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنے 57 اسلامی ممالک ہیں، جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی کی اتنی عزت نہیں ہے عالمی مقام پر. آئی ایم سوری ٹو سے، کسی کے پاس اتنی قوت نہیں ہے، کسی ایک کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے. یہ ابھی آزاد ہوا تھا یہ چائنا 48-46 کب، جی اس کے پاس ویٹو پاور ہے. آپ کے پاس افرادی قوت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دماغ بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے اوپر ایسے حکمران غالب ہیں،
فائز ہیں کہ وہ بدماش جو ہیں وہ آپ کو ایک ہی نہیں ہونے دیتے. لفظ امہ سے کچھ مسلمانوں کو میں نے چڑھتے دیکھا ہے کہ کیا کہتے ہو امہ امہ, یونائٹ نہیں ہونے دینا. اگر ایک اسلامی ملک ایسا ہوتا جس میں یہ قوت ہوتی, ویٹو پاور ہوتا, دنیا اس کو تسلیم کرتی جیسے چائنا کو تسلیم کرتی ہے, تو کیا آپ پہ کوئی اتنے ظلم کرتا؟ نہیں کرتا. ایسٹ تیمور کی طرح جلدی مسئلہ حل ہو جاتا, لیکن آپ کی توجہ ہی اس طرف نہیں ہے. اب سولوشن, اس کی توجہ حاصل کرنے میں کیا چیز مانے ہیں؟ 57 ممالک, 2.25 ارب سے زائد کی پاپولیشن, فرٹائل دماغ, پیسہ, سب کچھ. آپ کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کرپٹ, عیاش, بینڈڈ ڈکٹیٹرز, اور یہ ایسے لوگ شامل ہیں جیسے پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے, کرپٹ لوگ, کرپٹ آپ کے جرنیل, کرپٹ آپ کے پولیٹیشین, کرپٹ ججز. یہ طبقے کو اٹھا کے باہر پھینکیے. یہی ایجپٹ میں ہے. ہر اسلامی ملک کے اندر اس کا جو ایلیٹ کلاس کا کرپٹ طبقہ ہے وہ حکمران ہے. جب تک یہ طبقہ آپ نہیں ایلیمنیٹ کریں گے, آپ کے اندر امہ والا کانسیپٹ نہیں آئے گا, یونٹی نہیں آئے گی. اور یونٹی لڑنے کے لیے نہیں چاہیے. میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یونٹی چاہیے ایجوکیشن بڑھانے کے لیے, بزنس بڑھانے کے لیے, انٹرنیشنل ارینا میں اپنے تعلقات جو ہے استوار کرنے کے لیے, کہ آپ سمجھ سکیں کہ دیکھیے یہاں تعلقات کیسے فلکچویٹ کرتے ہیں, کیسے چلتے ہیں, کب ملتے ہیں, کب بچھڑتے ہیں. آپ کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے, اور آپ کے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگ تمنائی ہوں کہ ہمارا تعلق اس سے مضبوط ہو. سعودی عرب کے حکمران نمبر 1 کے عیاش. اگر کوئی امید بنتی ہے تو وہ ایران سے بنتی ہے. ایران کو صرف اس لیے پیچھے چھوڑ دو گے کہ وہ شیعہ ہیں, اس لیے پیچھے چھوڑ دو گے, اس لیے نہیں مانو گے ان کی بات. اس سے زیادہ تمہاری موت پہ اور کون لکھے گا؟ تمہاری موت اس سے زیادہ اور کیا قریب ہوگی؟ کہ فلسفیکل جو ڈفرنسز ہیں چھوٹے موٹے, ان کو بڑھا کے صدیوں سے رکھا ہوا ہے, اور ہر جگہ پٹ رہے ہو, رسوا ہو رہے ہو. تمہارے پاس بیماری ہے, ناداری ہے, یتیمی ہے, افلاس ہے, بھوک ہے, بے عزتی ہے, وہ برداشت کر رہے ہو. لیکن یہ مسلکوں کی جنگ تم نے ختم نہیں کی. کوئی ایک ملک تو ہوتا, پاکستان ہوتا. پاکستان میں نواز شریف, شہباز شریف, زرداری اپنے وقت کے نامور ڈاکو, فوج کے جرنیل بار بار لا کے ان کو تمہارے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں. تم میں اتنی قوت نہیں کہ شرک دم اٹھا کے پھینکو کندھوں سے ان کو, تم کہو گے نو مور. جو پوری دنیا میں تمہارا لیڈر ہے اس کو تم نے جیل میں بند کیا ہے, اور کرپٹ جرنیل اس کو قتل کرانا چاہتے ہیں, ہر طریقہ استعمال کیا ہے. یار گولیاں تک تو اس کے جسم میں لگی تھی. کسی نے اب جا کے حال پوچھا وہ گولی مارنے والے سے کہ تم کہاں بند ہو, آؤ ذرا تمہارا تفصیلی انٹرویو کریں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ صحافیوں کی؟ عوام کی بھی تو ذمہ داری ہے. کوئی تحریک اٹھتی؟ کب تک سوتے رہو گے؟ تم سو رہے ہو, تمہاری پٹائی ہو رہی ہے, تمہیں تکلیف ہوتی ہے, اور پھر تم تھوڑی دیر کے لیے جذباتی باتیں کرتے ہو, اس کو تباہ کر دیں گے, اس کو کر دیں گے. تم کسی کو تباہ نہیں کر سکتے, سب تمہیں تباہ ہی کر رہے ہیں. دیکھیے روس کا کیا ہے, یہ اسلحہ جو انہوں نے اسرائیل پہ پھینکا تھا یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ گھومتا ہوا ایجپ اور سینائی, ان کا ایک صوبہ ہے, اس سے کر کے ایران سے نکلا, وہاں پہنچا, وہاں سے ان کے پاس پہنچا. روس ڈائریکٹ اسلحہ نہیں دے گا, ڈائریکٹ نہیں دے گا. ایران کے ذریعے اس نے اسلحہ دیا, آپ نے حملہ کیا. جھوٹ مت بولیے گا, سچائی سے جائزہ لیجئے گا. آپ نے حملہ کیا, اس کا انجام آپ نے دیکھا, اب مزید آپ دیکھیں گے. روس کی کیا کوشش ہے؟ روس کی کوشش یہ ہے کہ یوکرین سے توجہ ہٹے, امریکہ کو 2 جگہ انگیج کرے, یوکرین میں اور اسرائیل میں. یوکرین کی طرف جو مغربی ممالک سے اسلحہ جا رہا ہے اس میں کمی آئے, توجہ ہٹ جائے شہ سرخیوں سے. جو ظلم و ستم وہ یوکرین میں کر رہا ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے, خون آپ کا بہہ رہا ہے. اور جنہوں نے یہ جنگ کا انیشیٹ کیا انہوں نے یہ بات سوچی, ان کے سوچنے کی تھی یہ بات کہ یہ ہم سے جو اتنا بڑا حملہ کروا رہے ہیں اس سے ان کو کیا حاصل ہوگا اور ہمارا کیا بگڑے گا.
یہ حقائق ہیں، ان کو آپ ذرا تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا تو پھر یہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ دیکھیے، جب تک مسلم ممالک ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دیں گے، اپنے مقاصد کو نہیں، سب سے پہلا پوائنٹ اپنے ڈکٹیٹرز اور کرپٹ لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینکیے۔ ہر صورت میں اگر تم انسان ہو، مسلمان ہو، تمہارے دل میں ایمان کا ایک قطرہ بھی ہے، سب سے پہلے کرپٹ حکمرانوں سے پیچھا چھوڑاؤ، پھر ایجوکیشن حاصل کرو، ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ عبور حاصل کرو، بزنسز بڑھاؤ، بزنسز۔ آج بزنس کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ وہ جیو پولیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف دنیا بڑھ گئی ہے۔ اتنا سا جاپان ہے، پورے اتنے بڑے ہندوستان کو سب سے بڑا قرضہ اس نے دیا ہوا ہے۔ آپ اسی صورت میں سامنے آئیں گے، انصاف اسی صورت میں ملے گا، کوئی ایک اسلامی ملک تو ہو جس میں قوت ہو۔ سب پٹ رہے ہیں، رل رہے ہیں، اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ سب سے پہلے ڈیموگوگز، یہ کرپٹ لوگ جو ہیں، ان سے جان چھڑائیے، تعلیم کو بڑھائیے۔ میں اور آپ تو ایک دن کا افسانہ ہیں، کل کہانی بن جائیں گے، کل گزر جائیں گے۔ لیکن جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی اسی عذاب میں چھوڑ کے جاؤ گے کیا؟ ایسا ظلم مت کرو، بدلو۔ ان کرپٹ لوگوں کو اٹھا کے پھینکو، ایجوکیشن کو بڑھاؤ۔ کسی بھی بڑی قوت کے کہنے پہ کسی پہ حملہ آور مت ہو۔ اس وقت تم لڑنے کے قابل نہیں ہو، یہ تمہارے پڑھنے کا وقت ہے، یہ تمہارے مضبوط ہونے کا وقت ہے۔ آج چائنا پہ کوئی حملہ کر سکتا ہے؟ کیوں؟ وہ قوم جو چرس پی کے سو جاتی تھی ابھی چند عرصوں پہلے 40s 30s میں، ان کا کیا حال تھا؟ کوئی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تم 57 ممالک کرپٹ لوگوں سے، چاہے وہ تمہارے خاندان میں ہو، محلے میں ہو، حکومت میں ہو، get rid of them۔ میری بات اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم کم سے کم رائے عامہ تو ہموار کریں۔ یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے؟ یا صرف روتے رہیں گے، ہمارے لوگ مرتے رہیں گے اور ہم روتے رہیں گے؟ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت۔ شکریہ، خدا حافظ۔